اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ تاریخ طبری اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں شمیول علیہ السلام، طالوت اور جالوت کا ہم ذکر کریں گے۔ شمیول علیہ السلام کی بعثت۔ جب بنی اسرائیل پر مصائب بڑھ گئے اور بادشاہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا، ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو قید کیا اور ان سے وہ تابوت چھین لیا جس میں سکینہ، موسیٰ و ہارون کے باقیات تھے، اور اس تابوت کی وجہ سے وہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے لیے نبی مبعوث ہو۔ چنانچہ شمیول علیہ السلام بن بالی مبعوث ہوئے۔ شمویل کی بعثت ہے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے عمالقہ قوم سے جنگ کی۔ عمالقہ کے بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر لیا، ان پر جزیہ مقرر کیا اور ان سے تورات لے لی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی نبی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں۔ اس وقت انبیاء کی نسل ختم ہو چکی تھی، البتہ صرف ایک عورت باقی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر لیا، وہ چاہتے تھے کہ اس سے لڑکا پیدا ہو۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کا شوق دیکھا تو اللہ سے بیٹا پیدا کرنے کی دعا کی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یہ ان کے لیے نبی مبعوث ہو۔ چنانچہ شمیول بن بالی مبعوث ہوئے۔ شمیول علیہ السلام کی بعثت۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس عورت نے اسے بیت المقدس میں بھیجا تاکہ وہ یہاں تورات سیکھے۔ وہاں کسی عالم نے اس کی کفالت کی اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب وہ لڑکا اس عمر کو پہنچ گیا کہ اسے نبوت ملنے کو تھی تو ایک روز جبرائیل علیہ السلام آئے، جبکہ یہ لڑکا شیخ کے پہلو میں سو رہا تھا۔ اس شیخ کے علاوہ اسے ہر ایک پہ خطرہ تھا، لہٰذا اس فرشتے نے اسے شیخ کی آواز میں کہا کہ اے شمیول۔ یہ لڑکا گھبراتا ہوا اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا اے میرے ابا، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اس شیخ نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ میں نے نہیں بلایا اور کہا کہ بس بیٹے سو جاؤ۔ چنانچہ شمیول آ کر سو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس بار بھی شیخ نے اسے سلا دیا اور کہا کہ تیسری مرتبہ جواب مت دینا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام خود ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ان میں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جب شمیول نے جا کر دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں اور اسے نبوت کی علامت قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر قتال فرض کرے اور تم جنگ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ قتال کریں گے حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہماری اولاد سے جدا کیا گیا ہے اور ہم جزیہ ادا کر رہے ہیں۔ طالوت کی بادشاہت۔ شمیول علیہ السلام نے دعا کی تو ایک عصا نمودار ہوا کہ اس عصا کی لمبائی کے بقدر ایک شخص بادشاہ بن کر آئے گا۔ شمیول علیہ السلام نے بتایا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی یہاں کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو اس عصا سے ناپنا شروع کیا مگر کسی کا قد اس کے برابر نہ آیا۔ طالوت بہشتی تھے، یعنی مشکیزے میں پانی بھر کر چھڑکا کرتے تھے اور اپنے گدھے پر پانی بھر کر لاتے تھے۔ ایک روز ان کا گدھا راستہ بھول گیا اور اس راستے پر جا نکلا۔ یہ دیکھ کر ان کے نبی شمیول علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر قوم کہنے لگی اس وقت آپ نے جتنا بڑا جھوٹ بولا اس سے پہلے کبھی نہیں بولا، ہم بادشاہوں کی اولاد سے ہیں جبکہ یہ نہیں، نیز اس کے پاس مال بھی نہیں۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے اور اس کو علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بڑھایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 247۔ طالوت میں بادشاہ بننے کی علامات۔ یہ سن کر قوم نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ
تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ وہ بقیہ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ سکینہ ایک تشتری تھی جس میں انبیاء کرام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ تشتری موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور اس میں تورات کی تختیاں رکھی گئی تھیں۔ تورات کی تختیاں موتیوں یا یاقوت اور زبرجد سے بنی تھی، اور بقیہ اشیاء موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تختیوں کا چورا ہے۔ یہ سامان صندوق طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شمویل علیہ السلام پر ایمان لائے اور طالوت کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نے اس صندوق کو آسمان و زمین کے درمیان سے لا کر طالوت کے گھر کے آگے رکھ دیا تو وہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ فرشتے اس صندوق کو دن میں سب کے سامنے لائے تو ماننے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور نہ ماننے والے وہاں سے نکل گئے۔ جالوت سے جنگ کے لیے روانگی۔ طالوت اپنے ساتھ 80,000 کا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں چل پڑے۔ جالوت ان میں سے سب سے بڑا اور سخت مزاج آدمی تھا۔ اس نے جس سے بھی مقابلہ کیا فتح حاصل کی۔ جب طالوت قوم کو لے کر چلے گئے تو فلسطین کی نہر آنے پر فرمایا، یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، پس جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا یقیناً وہ میرا ہے، مگر وہاں جو ایک ہاتھ چلو اپنے ہاتھ بھر لے تو اس کی رخصت ہے۔ یہ لوگ جالوت سے ڈرتے تھے، اسی لیے 80,000 آدمیوں میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور وہ پیچھے لوٹ گئے، جبکہ باقی صرف 4,000 لوگ رہ گئے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ پانی پیا ان کو اور پیاس لگ گئی، اور جنہوں نے نہیں پیا وہ سیراب تھی۔ طالوت کا لشکر۔ جب انہوں نے نہر پار کر کے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہا کہ ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس لشکر میں سے 3,681 افراد واپس ہو گئے، جبکہ باقی صرف 319 رہ گئے، جو کہ بدر کی تعداد کے برابر ہے۔ شمویل علیہ السلام نبی۔ دوسری روایت۔ وہم بن منبع سے روایت ہے کہ ایلی جس نے شمویل علیہ السلام کی تربیت کی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے قربان گاہ میں ایسی چیز رکھی جو پہلے وہاں نہ تھی، یعنی کوڑے، جس سے وہ آنکھوں کا شکار کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا شکار کاہن کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ شمویل علیہ السلام کے استاد ایلی پر گرفت۔ ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ بیت المقدس میں جب عورتیں نماز کے لیے آتی تو ان کی نقل اتارتے۔ ایک طرف شمویل علیہ السلام اس جگہ سوئے ہوئے تھے جہاں ایلی سوتے تھے تو آواز آئی۔ شمویل یہ کود کر ایلی کی طرف چلے گئے اور کہا، میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا۔ ایلی نے کہا، میں نے نہیں بلایا، اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ۔ آپ سو گئے۔ پھر یہی واقعہ ہوا۔ ایلی نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ اب اگر آواز آئے تو کہنا کہ مجھے حکم دو کہ میں اس پر عمل کروں۔ فرشتہ بولا، ایلی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس کی محبت نے اسے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو میری قربان گاہ میں شرارت کرنے سے روکے، لہذا میں بطور سزا کے اس کی اولاد سے کہانت چھین کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ایلی نے پوچھا کہ پھر ایسا کوئی واقعہ پیش تو نہیں ہوا؟ شمویل علیہ السلام نے اگلا واقعہ سنا ڈالا، جس سے وہ بہت گھبرایا۔ اتنے میں دشمن نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ایلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دوسرے لوگوں کے گھر جاؤ اور جہاد میں حصہ لو اور اللہ کے دشمن سے لڑو۔ یہ دونوں گئے اور وہ صندوق بھی نکالا جس میں تختیاں اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل کریں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ایلی نے صندوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دشمن اسے چھین کر لے گیا۔ جب اسے یہ بتایا گیا تو وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اسی کی گدی کے بل گر کر ہلاک ہو گیا۔ تابوت۔ دوسری روایت۔ جنگ جیتنے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں سے رکھ دیا۔ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت نیچے ہے اور صندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت اوپر رکھا اور اس کے پائے باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور پاؤں بھی، اور بت نیچے گرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔
اسے اپنے بت خانے سے نکالو اور بستی کے ایک کونے پر رکھ دو۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں درد ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ یہ منظر دیکھ کر ایک باندی جو وہاں رہتی تھی کہنے لگی کہ تم یہ ناموافق حالات اس وقت تک دیکھتے رہو گے جب تک یہ تابوت تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اسے اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاس دو ایسی حاملہ گائیں لے کر آؤ جن پر پہلے کبھی جوئے کا تیر نہ رکھا گیا ہو، پھر اس کے پاس ایک بچھڑا متھاؤ اور اس صندوق کو بچھڑے پر رکھو اور اس تابوت کو لے جائیں اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب پہنچ جائے تو انہیں اٹھاؤ، انہیں ان کی اولاد کی طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صندوق بنی اسرائیل کی ویران کھیتی میں گیا جہاں دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے۔ اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ مر جاتا۔ اس وقت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے قریب جا کر دیکھو کہ وہ جو تم میں سے طاقتور ہے وہ اسے اٹھائے۔ سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا، صرف 2 آدمی طاقتور نکلے۔ انہیں یہ صندوق اٹھانے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اسے اٹھا کر اپنی والدہ ارمیلا کے پاس لے جائیں۔ یہ صندوق طالوت کے بادشاہ بننے تک وہاں رہا۔ طالوت بادشاہ دوسری روایت۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور ان سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں کہ اس کے ساتھ مل کر ہم راستے میں قتال کریں۔ شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے قتال کے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بادشاہ ہوا تو ہم اسے ضرور رجوع کریں گے۔ شمویل علیہ السلام پر وحی آئی کہ ان پر طالوت بادشاہ مقرر کرو اور بیت المقدس کا تیل اسے لگاؤ۔ اتنے میں طالوت کا گدھا گم ہو گیا۔ وہ خود اپنے ساتھ ایک غلام لے کر گدھے کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک کہ شمویل علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور ان سے اپنے گدھے کے بارے میں پوچھا۔ شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ وہ تعجب سے کہنے لگے کہ مجھے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کہ اگر میرا خاندان بنی اسرائیل کے خاندان سے کم درجے کا ہو؟ فرمایا ہاں۔ پھر بھی عرض کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا کنبہ میرے قبیلے سے بھی کم درجے کا ہے؟ تو کیا پھر بھی میں بادشاہ ہوں؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ میرا گھر قبیلے کے تمام لوگوں سے گھٹیا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بادشاہ ہو۔ عرض کیا کہ اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ لوٹیں گے تو آپ کے والد گدھے کو لے کر آ چکے ہوں گے، اور جب آپ فلاں مکان پر ہوں گے تو آپ پر وہی نازل ہوگی تو بیت المقدس کا تیل لگا لینا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس پر وہ بولے کہ ہم پر حکومت کرنے کا حق اسے کس نے دیا ہے؟ اس کو تو مال کی وسعت بھی نہ عطا کی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو پسند فرمایا ہے اور اس کو علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ بڑھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔